کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں کہ وہ جو دن اور راتوں کو پلٹتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو دن ہیں یہ گزرتے جاتے ہیں، یعنی ہر دن انسان کی زندگی میں جو دن آتا ہے تو وہ اس کی زندگی سے کم ہو جاتا ہے۔ اور 12 بجے 12:30 بھی اگر انسان سوتا ہے تو اس کو بھی 6-7 گھنٹے مل جاتے ہیں نیند کے۔ ہم کہتے ہیں نیند میں مزہ آتا ہے، لیکن جو ہمارے سلف تھے، ہمارے جو بزرگ حضرات تھے، وہ اس موسم کو غنیمت جانتے تھے۔ کہ والد سے کہا کہ آپ نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریات خود پوری کرے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل علی اللہ کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے جائز طرح سے رزق کے جو دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید سردی ہے، اب وضو نہیں کر پائیں گے تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حضرت عمرو بن عاص کو فرمایا، صلیت بالناس وانت جنوب، آپ نے جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھائی لوگوں کو۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے 3 مرتبہ اس سوال کا جواب اس طرح فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ کوئی مسجد ایسی ہے جس میں ہم پوری مسجد میں ہی حمام لگا دیں، تو کیا ہم پھر وہاں بھی نماز پڑھنے سے منع کریں گے؟ لوگ مطلب حمام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، لیکن وہی لوگ بعد میں جب کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے تو وہی لوگ پھر اسی حمام میں نماز پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک عالم دین الشیخ اسد اللہ المدنی حفظہ اللہ کے ساتھ اس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بس آج کل تو چھٹیاں چل رہی ہیں، چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، چھٹیاں بھی ہیں، اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ ٹھیک شیخ، جیسے آپ نے بتایا کہ سردیاں ہیں، تو میرے خیال میں سردیوں کے بارے میں کچھ آج گفتگو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں یقلب اللیل والنہار، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں کہ وہ جو دن اور راتوں کو پلٹتے ہیں، اور کیونکہ ہر انسان جو ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کو ایک سوچ، دماغ، قلب سلیم سے نوازا ہے، تو اس سے بھی مومن جو ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ یعنی دن اور رات کا پلٹنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، اس سے بھی مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو غنیمت سمجھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شریعت اسلامیہ میں یا فقہا کے نزدیک ہم کہہ لیں کہ ایک مومن کو ان ایام کو کیسے گزارے، یا ان ایام میں ایک مومن جو ہے اس کے لیے کیا خوشخبری ہے حدیث کی رو سے، تو تھوڑا آپ اس پہ کچھ گفتگو کریں۔ شیخ محترم، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، چونکہ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، یہ مختلف مراحل میں گزرتی رہتی ہے۔ یعنی اس زندگی کے مختلف مراحل ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی کہ انسان بچے کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ لڑکپن میں آتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ جوانی میں آتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے میں آتا ہے، تو آخر کار یہ زندگی جو ہے گزر جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو زندگی ہے، کہا جاتا ہے الحیات مراحل، یعنی زندگی کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے والایام رواحل، والایام رواحل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو دن ہیں یہ گزرتے جاتے ہیں، یعنی ہر دن انسان کی زندگی میں جو دن آتا ہے تو وہ اس کی زندگی سے کم ہو جاتا ہے۔ اب دانا انسان وہی ہے، بہتر انسان وہی ہے کہ جو ان ایام کو اچھی طرح گزارے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، اپنے لیے فائدہ مند بنے، اپنے اہل و عیال کے لیے فائدہ مند بنے۔ اور دانا انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا کو یا اس دنیاوی زندگی کو جو ہے نظر اعتبار سے دیکھے، کیونکہ یہ انسان جو ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کلام میں دیکھیں گے، یعنی کلام اللہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان
تو اس دنیا میں آیا ہے اور تو اس دنیا میں عمل کرتا جاتا ہے، یعنی تو تھکتا ہے عمل کر کے، لیکن اس کے بعد آپ کو لاسٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ تو اب انسان کو لامحالہ اس کو اللہ کے ساتھ ملاقات تو کرنی ہے، یعنی اس دنیا سے اس کو جانا ہے، لیکن اب اس کے اختیار میں ہے کہ کیا وہ اس دنیا میں وہ اچھا بندہ بن کر جائے یا برا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب یہ بھی کہا ہے کہ جو اچھا راستہ ہے وہ میرا راستہ ہے، تو اس میں آپ کو اتنا فائدہ ہے، اور جو شیطان کا راستہ ہے اس میں اتنے نقصانات ہیں، حالانکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بہترین انسان وہی ہے جو اس زندگی کو اچھی طرح گزارے، بہترین انسان وہی ہے۔ چاہے وہ گرمی کے ایام چونکہ اب آپ کا سوال ہے کہ یہ زندگی کے جو ایام ہیں اس میں کبھی سردی بھی ہوتی ہے، کبھی گرمی بھی ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے، چاہے سردی ہوگی یا گرمی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے، کیونکہ آپ ہی نے ابھی مطلب ہمیں یاد دلایا کہ ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مقدس میں، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ تعالیٰ ہی دن کو لاتا ہے اور رات کو لاتا ہے، اس میں جو الٹ پھیر کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نصیحت ہے، کیونکہ کبھی ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ جب ہمیں گرمی زیادہ لگتی ہے تو ہم گرمی کو کوستے ہیں، کبھی سردی لگتی ہے تو ہم سردی کو کوستے ہیں۔ دراصل ایک بندہ جو ہے، ایک ناسمجھ بندہ جو ہے ایسے الفاظ نکالتا رہتا ہے اپنی زبان سے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اصل میں یہ جو دنوں کا الٹ پھیر، موسموں کا الٹ پھیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ ہو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ یہ جو سرما ہے، یعنی جس کو عربی میں کہتے ہیں شتا، تو اس کو ایک غنیمت جان کر گزارنا چاہیے، یعنی اس سے بھی انسان کو فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے کام کرتا رہتا ہے، تو اب اس کو ایک خیال رکھنا ہے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں کیا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے۔ اس کے لیے جو ہے بہت سارے جو ہے اس موسم سرما میں اس کے لیے بہت سے ارشادات بھی وارد ہوئے ہیں کہ اس کو کیسے ان دنوں کو گزارنا ہے۔ تو ایک اثر میرے سامنے ہے، یہ اثر جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین۔ تو اگر ان الفاظ پر غور کریں گے، الشتاء کہتے ہیں سردی کو، یعنی موسم سرما کو، تو غنیمت میں نے جو فائدہ مند چیز ہے، تو عابدین میں نے عبادت گزار۔ الشتاء غنیمت العابدین کا مطلب ان کا یہ ہے کہ جو عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، ان کے لیے یہ جو موسم سرما ہے یہ ان کے لیے غنیمت ہے، یعنی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو وہ اس طرح سے کہ اس کی جو راتیں ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور ہم کیسے ان راتوں کو ہم بہت زیادہ سوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کی راتوں میں مزہ آتا ہے، لیکن کس میں مزہ آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نیند میں مزہ آتا ہے، لیکن جو ہمارے سلف تھے، ہمارے جو بزرگ حضرات تھے، وہ اس موسم کو غنیمت جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سرما کی جو راتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ طویل ہوتی ہیں اور اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ راتوں کو اپنے جسم کا حق ادا کر کے، یعنی نیند کر کے وہ اٹھتے تھے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، سر بسجود ہوتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کا مطلب وہ کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو الشتاء غنیمت العابدین، الشتاء غنیمت العابدین۔ تو اس طرح سے ایک حدیث بھی ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں۔ تو اس حدیث میں اگرچہ درجہ حسن کی حدیث ہے، تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الشتاء ربیع المومن، یعنی یہ جو موسم سرما ہے یہ مومن کا موسم بہار ہے۔ مومن کا عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ موسم سرما ہے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ یہ موسم بہار ہے۔ موسم بہار کس لحاظ سے ہے؟ موسم بہار اس لحاظ سے ہے کہ ایک مومن جو ہے اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے ہم موسم بہار میں فائدہ اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، یا کام کرتے ہیں، یا کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو ایک مومن جو ہے اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہ دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اور اپنے جسم کا جو حق ہے جو نیند کرنا وہ بھی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے دن ہوتے ہیں، دن میں کیسے وہ فائدہ اٹھاتے تھے ہمارے جو
سلف صالحین تھے رضی اللہ عنہم، وہ دن میں روزہ رکھتے تھے، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، تقریباً 8 9 10 گھنٹے ہوتے ہیں، سردی بھی ہوتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے، پیاس سے بھی بچا جاتا ہے، بھوک بھی نہیں لگتی ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم و رضی اللہ عنہم، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک بہار کا موسم ہے۔ شیخ من جملہ یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے لیں، یا ابو سعید خدری کی جو روایت ہے، امام احمد نے بھی اس کو اپنے مسند میں لایا ہے کہ اشتا ربیع المؤمن یا طال لیلہ فقامہ فقصر نہارہ فصامہ۔ تو ہم من جملہ، کیونکہ اکثر ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے آج کل، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اکثر جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، تو وہ اکثر ہر کسی کے پاس آج کل موبائل ہے، موبائل کا سسٹم ہے، تو وہ اپنا اکثر ٹائم جو ہے وہ اس موبائل پہ گزار دیتے ہیں، اور 12 بجے 12:30 بھی اگر انسان سوتا ہے تو اس کو بھی 6-7 گھنٹے مل جاتے ہیں نیند کے۔ تو یہ سمجھتے ہیں شاید اس اعتبار سے دن گزارنا، یہ راتیں گزارنی جو ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یعنی جس اعتبار سے ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو افضل ترین ٹائم جو سونے کا ہے وہ عشاء کے فوراً بعد، یعنی آپ سو جائیں، آرام کریں، اور کیونکہ آخری جو ٹائم ہے جس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کون مریض ہے مجھ سے شفا چاہے، باقی چیزیں۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں آج کل نوجوان جو ہے بہت پریشان ہے، اس چیز کا شکار ہے، کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، وہ تھوڑا یعنی اپنے اس کام پہ مطمئن نہیں ہو رہا ہے، اس اعتبار سے کسی کا اولاد کا مسئلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم میرے خیال میں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف موسم سرما کو لے کے چلیں اور قیام اور صیام کا اہتمام کریں، تو کیونکہ ایک انسان جو ہے، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ موسم سرما میں تہجد، قیام اللیل، ذکر و اذکار، تلاوت، یہ ایک غنیمت جان کر اگر اس کو یہ موقع مل جائے تو ممکن ہے کہ آئندہ کی جو زندگی ہے اس پہ اس کو فائدہ مل رہا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے جو توفیق دے کہ اپنی زندگی میں وہ ان چیزوں کو شامل کر لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان طبقہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایام جو ہیں غنیمت ہے، اور ان ایام سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے ایام بھی ہمیں اسی اعتبار سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اس کے شیخ صاحب، آپ نے بہت اچھا فرمایا، بجا فرمایا۔ تو اس بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، آپ کے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے، جو کتاب جو ہے نصیحت ہے، اور جو کتاب شفا ہے تمام امراض ظاہرہ اور تمام امراض باطنہ کے لیے، اور اس کتاب میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے جو بے روزگار ہے، لیکن وہی بے روزگار طبقہ جو ہے آج کل جو سوشل میڈیا پر اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو اگر وہ اس آیت کی طرف دیکھیں اور اگر وہ اس آیت کو سمجھنا چاہیں گے تو اس آیت میں جو ہے ان کے لیے پورے جو بھی امراض ان کو ہیں، کیونکہ امراض جو ہیں اتنے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، کسی کو سر درد ہے تو وہ بیمار ہے، لیکن بیماریاں جو ہے بہت ہیں۔ آپ دیکھیے دل کے امراض ہیں، اور دل میں جو فکر ہے، جو فکر دامن گیر ہے آج کے جو نوجوان طبقہ ہے، بے روزگاری کی فکر ہے، روزگار کی فکر ہے، معاش کی فکر ہے، تو ان سب کا علاج جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آج جو موسم سرما ہے، آج تو بڑی راتیں ہیں، آج ہی سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، فجر سے پہلے اٹھیں اور
اللہ سے ہی ہم یہ رزق تلاش کریں، اللہ سے ہی ہم رزق مانگیں، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اگر وہ صرف 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقوی، جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ان راستوں سے رزق دیتا ہے جو وہم گمان میں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل علی اللہ کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے جائز طرح سے رزق کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیتے ہیں پروردگار، اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ ہم تمام جو ہیں آج ہر کوئی حاجت مند ہے، چاہے کوئی روزگار والا ہے وہ بھی حاجت مند ہے اللہ کے ہاں، وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب مجھے حاجت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں، وہ نہیں ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی بیمار ہے نا، یا مبتلا ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں گھروں میں، تو ان مسائل کا حل جو ہے اگر ہم دیکھیں گے آج جو راتیں ہیں تو ان راتوں میں ہم ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہر معاشرے میں اور ہر سماج میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، یعنی جو ہمارا جسم کی نشو و نما ہے اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، اور سردیوں کی ان راتوں میں جو ہے دوسرا ایک ایکسٹرا جو ہمیں خرچہ لیا جاتا ہے، یعنی گرم ملبوسات ہے یا گرمی کا اہتمام کرنا ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے اس معاشرے کو یا ہمارا جو مسلمان جس پوری بستی میں ہم رہتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کیا سوچنا چاہیے، اسلام ہمیں کیا ترغیب کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کی مدد اور تعاون کریں تاکہ وہ ان سردی کے ایام میں گرم ملبوسات یا پانی کا گرمانے کا جو اہتمام ہے وہ بھی کر پائیں۔ تو اس نظریے سے اسلام جو ہے ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے یا کس اعتبار سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے؟ دیکھیے مولانا صاحب، پوری دنیا میں اس وقت ہم اگر کشمیر کی طرف دیکھیں گے تو کشمیر میں تو الحمدللہ سب لوگ اچھی طرح رہتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جو معاملہ ہے، مطلب کئی لوگ جو ہیں وہ ٹینٹوں میں ہیں، جو مطلب پناہ گزین ٹینٹ ہوتے ہیں، تو کئی لوگ جو ہیں مطلب جنگوں کے ستائے ہوئے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مطلب وہاں بھی موسم سرما ہوتا ہے۔ یہ موسم سرما صرف کشمیر میں نہیں ہے، یہ موسم سرما ہر جگہ پر ہے، اور ہر جگہ پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو ضرورت ہے مدد کی، جن کو ضرورت ہے کمبلوں کی، جن کو ضرورت ہے لباس کی، جن کو ضرورت ہے بسترے کی، جن کو ضرورت ہے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک وہ مدد پہنچائیں، چاہے کم ہی صحیح، جو بھی جتنی طاقت رکھتا ہے تو مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے جو اصول ہیں مسلمانوں کے، جو اسلام کے اصول ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارا ایک کنسپٹ ہے صدقہ دینا، تو یہ صدقہ انہی کے لیے خاص ہوتا ہے جو اس کے مستحقین ہوتے ہیں۔ تو آج کل اگر ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں گے، آس پڑوس میں دیکھیں گے، تو وہاں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے، ہمارے پڑوسی جو ہیں، کیا ان میں ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو یہ تو دیکھنا چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے۔ پھر کوئی جو ہے زیادہ کر سکتا ہے، کوئی کم کر سکتا ہے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم کبھی بات بھی کر سکتے ہیں تو اس بات سے بھی مدد ہو سکتی ہے۔ کبھی ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جو کوئی ویڈیو ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ اس کو صرف شیئر کیجئے، ہے نا؟ کوئی قسم پرسی کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے چندے کی اپیل کی جاتی ہے، تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کو تو شیئر تو کیجئے، کیونکہ اس شیئر سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مطلب ہماری گزارش رہے گی اس چینل کی وساطت سے، اس پروگرام کی وساطت سے، کہ جو بھی لوگ مستحق ہیں آج کل، مطلب ان کو مطلب لباس کی کمی ہے، گرم ملبوسات کی کمی ہے، یا لکڑیوں کی کمی ہے، جو گرم رکھنے کے لیے اسباب استعمال ہوتے ہیں، تو ہمیں مدد کرنی چاہیے اور ہمیں پیش ہونا چاہیے۔ اصل چیز جو ہے مسلمان جو مومن جو ہے، ایک عبد المالک مجاہد ایک پاکستان کے بہت بڑے رائٹر بھی ہیں، وہ سیرت نگار بھی ہیں،
اس وقت وہ شاید میرے خیال میں ریاض میں ان کا ایک ادارہ بھی چلتا ہے دارالسلام کے نام سے. تو وہ اپنے ایک واقعہ میں کہتے ہیں ہم جب چھوٹے تھے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال. کہا کہ میں سمجھتا تھا یہ دریا میں ڈالنے کا کیا مطلب. کہا جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نیکی کرنے کے بعد اس کا احسان جتلانا، اس کا یہ پوچھنا کہ اس کے مجھے بدلے میں کیا ملے گا. تو ان نے کہا کہ وہ جو ایک بندہ تھا، نوجوان تھا، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو کہا کہ میں لوگوں کی ضروریات کے بارے میں، یعنی کہا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، یعنی وہ سارے کے سارے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو کہا کہ وہ بوڑھی جو ماں ہے اس کو وہ مل گئی ایک دن، تو اس نے خالہ کہہ کے اس کو پکارا. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کو کوئی خواہشات ہے دنیا میں؟ اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے حج اور عمرہ کرنے کی، مگر وہ اب میں نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میرے جتنے بھی محرمات ہیں وہ سارے کے سارے محرم جو ہیں مرد وہ سارے گزر چکے ہیں. کہا کہ اس نوجوان کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں اور میں اس کا محرم بن جاؤں تو ممکن ہے اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے. کہا کہ اس بوڑھی عورت کو اس نے یہ ادھری سے وہ کیا تو اس نے قبول کر لیا اور اس نے حج بھی کرایا، اس کو عمرہ بھی کرایا. اور کہا کہ جب وہ وہاں سے اس علاقے سے فراغت کرنے کے بعد اپنے علاقے میں جانے لگا تو اس نے کہا کہ اچھا اب میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتی ہوں، آپ مجھے کیوں طلاق دیتے ہو؟ آپ نے نکاح میں رکھ لو اور دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہا کہ خاص کچھ عرصہ گزرا اور اس کا خیال آیا کہ میں اس عورت کی، اس جو میری بیوی ہے اس کی میں خبر گیری کے لیے جاؤں. کہتے ہیں جب وہاں وہ پہنچا تو وہ مر چکی تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑھیا جو ہے وہ مر گئی ہے، تو یہ آپ کی بیوی تھی، تو اب یہ دروازہ جو ہے اس کی چابی وغیرہ ہمارے پاس رکھی ہے، تو آپ دیکھو کھول کے. کہا کہ اس نے ایک بیگ اٹھایا، اس میں کچھ کاغذات دیکھے، اس میں دیکھا کہ لکھی تھی کہ ایک زمین جدہ میں ہے، جدہ میں ایک زمین ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ اس کے سارے کاغذات جو ہیں اس کے بنا کے وہ اس نے اپنے خاوند اسی لڑکے کے نام کر دیے. کہا کہ جب اس نے وہ قرضہ لایا پھر جدہ پہنچا، کہا کہ 3 ملین ریال کی زمین اس نے بیچ دی. اور پھر اس نے اپنے والد کو کہا کہ والد سے کہا کہ آپ نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریات خود پوری کرے گا. تو آپ سمجھیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دوسروں کا دکھ درد جو ہے وہ سمجھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا جو دوسروں کا دکھ درد سمجھتا ہے اس بندے کا جو ہے وہ دکھ خود ہی حل کر دیتے ہیں. تو بہرحال آج یہ موضوع جو ہے، کیونکہ حالات جو ایسے ہیں کہ سردی ہے، سردی میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں وضو کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. تو کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید سردی ہے اب وضو نہیں کر پائیں گے تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو حدیث کی رو سے آپ یہ بتائیں کہ وضو ان سرد راتوں میں وضو کا اہتمام کرنا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو اتنا سرد پانی ہے، وضو استعمال کرنے سے یعنی پانی استعمال کرنے سے چاہے اس کو غسل کرنے کی ضرورت پڑے یا وضو کرنے کی ضرورت پڑے تو پانی تو کورا لگ چکا ہے، یعنی اتنا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے کہ اب یہ اس کا استعمال کرنے پہ خطرہ ہے، اس کی جان کو بھی ممکن ہے یہ بیمار پڑ جائے یا اور کچھ. کیا شریعت اسلامیہ جو ہے کوئی اس کا دوسرا طریقہ جو ہے وضو کے متبادل جس کو ہم کہیں گے، کیا ان حالات میں تیمم یا ان چیزوں سے ہم حدیث کی رو سے اپنے ناظرین کو کیا صلاح دیں گے کہ آپ ان ایام میں وضو کرنا کتنی فضیلت ہے، اور اگر کوئی اس عذر ہے تو وہ کس طریقے سے وضو کرے گا اور کیسے نماز ادا کرے؟ شیخ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سردی کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں. وہ نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ وضو کر نہیں پاتے ہیں. وضو کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ پانی ٹھنڈا ہے. تو ہم نے شروع والے پروگراموں میں بھی کہا تھا کہ جو اسلام جو ہے ہمیں ہر طرح کی سہولت دیتا ہے. ہمارے اسلام میں ایک قاعدہ ہے رفع الحرج. رفع الحرج مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے ہر طرح کی سہولیت دیتا ہے انسان کو، اس مسلمان کو. جب بھی اس کو کسی وقت کوئی مشکل درپیش آئے کہ کسی عبادت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے. ایک قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں رفع الحرج والا قاعدہ. تو اب چونکہ سردیاں ہیں، ان سردیوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کرنا ہمارے لیے جو کار دارت والا معاملہ ہے، اور ہے بھی واقعی. ہمارے گھروں میں اگر سہولیات ہیں
لیکن ہم دیکھیں گے ان گھروں میں جن میں سہولیات نہیں ہیں یا کوئی ایسے جو ملازم پیشہ افراد ہوتے ہیں جو دفتروں میں ہوتے ہیں، وہاں ایسا مطلب کوئی پروگرام نہیں ہوتا، کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو وہاں والا وضو وہ کار دارت والا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو ہماری نظر ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کس نقطۂ نظر سے اس کو دیکھتا ہے، امام مسلم جو ہے اپنی کتاب میں ایک حدیث لاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا یا علی ما یمحو بہ الخطایا، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں ایسا کام جس کام کے کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو ویرفع بہ الدرجات، اور درجات کی بلندی ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے صحابہ نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ کون سی ایسے کام ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ جس سے ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یہ ان کے لیے جواب ہے، کن کے لیے؟ جو کر نہیں پاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں سردی لگتی ہے، ٹھنڈی لگتی ہے، تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی سختی میں، مشقت میں وضو کرنا۔ سختی کب ہوتی ہے؟ جب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مکارہ کہتے ہیں کہ جب ناگوار گزرے، جب ہمارے نفس پر کوئی کام ناگوار گزرے، اس حالت میں وضو کرنا، یہ جو ہے گناہوں کی کفارہ کا سبب ہے، گناہوں کے کفارہ کا سبب ہے۔ اور یرفع بھی درجات، اور درجات کی بلندی بھی اس میں ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے پھر؟ اس کو کیا سردی ملتی ہے وہاں سے؟ نہیں، اس کو بہت اچھی دو چیزیں ملتی ہیں۔ اس کو ملتی ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، یعنی مساجد کی طرف آنا جانا، اکثر بیشتر جانا مسجد میں، تو یہ بھی جو ہے درجات کی بلندی کے لیے اور گناہوں کے کفارہ کے لیے کافی ہے۔ اور ایک چیز فرمائی وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، یعنی ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کا انتظار کیا، یہ بھی جو ہے رفع درجات کے لیے کافی ہے اور یہ بھی گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ تو اب اس حدیث سے جو ہے کیا مطلب نکلتا ہے یا کیا مسائل نکلتے ہیں؟ مسائل تو یہ نکلتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آج سردی کے موسم میں ہیں اور ہمارے لیے وضو کرنا مشکل ہے، لیکن ہم اس حدیث کو نظر کے سامنے رکھیں گے اور ہم اس حدیث کی طرف دیکھ کر جو ہے ہمیں اپنے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمیں اس سے ثواب ملے گا، اور ثواب کتنا ملے گا؟ بہت بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند کرے گا اور گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا۔ اگر انسان اس لحاظ سے وضو کرے گا آج کل سردیوں میں تو پھر وہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اب چونکہ لا علمی ہوتی ہے، نادانی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے ہمارے سامنے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آج کل ہم چاہے وہ مسی جس کو ہم کہتے ہیں پہنتے ہیں، بعض جراب جو ہیں موزے وغیرہ پہن کے رکھتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمارا جو طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ موزے جو ہم پہنتے ہیں ان پہ یعنی مسا نہیں کر پائیں گے ہم، وہ پاؤں دھونے جو ہے وہ مشکل لگتا ہے ان کو، پاؤں دھونا جو ہے اس اعتبار سے بھی وہ وضو نہیں کر پاتے ہیں اور پھر نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر شرائط کے ساتھ موزے پہنے ہوں، یعنی باوضو حالت میں موزے پہن لیے، تو کیا ہم پھر وضو کے دوران جو ہے موضوع پہ مسا کرنا سنت سے لیں گے؟ ثابت ہے؟ تو اس اعتبار سے آپ تھوڑی حدیث کے رو سے بتائیں کہ اگر باوضو ہو کے موزہ پہن لیا ہے تو کب تک ہم اس پہ مسح کریں گے، اور مسح کر کے کیا نماز پڑھنی جائز ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب، ہم نے شروع میں کہا کہ اسلام جو ہے اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی مشقت نہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جو آج کل سردیاں ہیں اور جو موزے انسان پہنتا ہے، چاہے خفین پہنے
یا جوربین پہنے. تو اس میں احادیث میں دونوں کا لفظ ہے. خفین چمڑے کے ہوتے ہیں اور جوربین جو ہیں وہ عام موزے ہوتے ہیں. تو دونوں میں جو مسح کرنا جو ہے جائز کرا دے، اور اس پر اتفاق سے جو ہے یہ جائز ہے. اور تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بارے میں جو ہے ان کی روایتیں موجود ہیں، اور کتب فقہ میں اس پر بہت سارے ابواب مطلب قائم کیے گئے ہیں، اور اس پر بہت بحث ہو چکی ہے، اور وہ کتاب میں موجود ہے. اب جو اس کے جو مسح کرنے کے جو شروط ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو باطہارت ہونا چاہیے، موزہ پہننا چاہیے باطہارت، اور اس کے بعد مدت طہارت سے مراد باوضو ہونا چاہیے. طہارت سے مراد باوضو ہونا چاہیے. اور طہارت سے مراد وہ کشمیری والی طہارت نہیں ہے کہ وہ استنجا کو طہارت کہتے ہیں، استنجا والی طہارت نہیں ہے، بلکہ طہارت سے مراد ہے مکمل وضو. مکمل وضو کرنے کے بعد اگر کوئی مسلمان موزہ پہنتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے جواز ہے کہ وہ ان موزوں پر 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے وہ مسح کر سکتا ہے، اور 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں مسافر کے لیے مسح کی مدت ہے. اس مدت کے بعد جو ہے یہ مسح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو نیا وضو کرنا پڑتا ہے. یہ کچھ شروط ہیں. تو باقی جو خود ساختہ شروط جو ہے لوگوں نے لکھے ہیں تو وہ کوئی شروط نہیں ہے، کیونکہ شرط کا بنانا بھی جو ہے من جانب اللہ ہونا چاہیے. شرط کا بنانا جو ہے شارع خود شرط بھی بناتا ہے، تو کسی غیر شارع کو جو ہے شرط بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے اس میں سردی کے ایام میں ہمیں ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے کہ ہم ان سردی کے ایام میں اپنے موزوں پر یا جوربین پر اور خفین پر مسح کر سکتے ہیں، تو شروط کے ساتھ. شروط کون سے ہونی چاہیے؟ جو وضو کی حالت میں پہنا ہو. بالکل. تو وہ خود ساختہ شروط نہیں ہیں، بلکہ جو شرعی طور جو مشروع شروط ہیں وہ ان شروط کے سمیت تو مسح کرنا جو ہے بالاتفاق جائز ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک سہولت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مسائل جو ہے جنم لیتے ہیں. اگر ہم سردی کے ایام کے بارے میں ہم مطلب یہاں گفت و شنید کرتے ہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایک مسلمان کو تیمم کی ضرورت پڑتی ہے. تیمم کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب مسلمان کو جو ہے ضرورت پڑے پاکی کی، طہارت کی یا غسل کی، لیکن اس کے پاس پانی ہے، لیکن یہ پانی جو ہے آج کل کے پانی کی طرح بہت ہی شدید سرد ہے، یا پانی ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو اس صورت میں عذر کی بنا پر اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ اس تیمم کر سکتا ہے. تو تیمم کی تفصیلات آپ کو ملیں گی کتب فقہ میں یا کتب احادیث میں، لیکن یہ تیمم جو ہے ایک سہولت ہے. ہم نے شروع میں کہا کہ اس دین میں سہولیات ہیں. جب بھی مسلمان کو کوئی عبادت ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو جو ہے خود بخود اس میں ایک سہولیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک قصہ ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک غزوے میں ہوتے ہیں. تو اس غزوے میں بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ضرورت پڑتی ہے غسل کی، یعنی وہ جنبی ہو جاتے ہیں. غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اسی رات میں جب ان کو مطلب غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں. سردی کے عالم میں سردی تھی اور انہوں نے وہ غسل نہیں کر سکے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی، باجماعت نماز پڑھائی، اور امامت انہوں نے کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شکایت کی یا انہوں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ عمرو بن عاص نے بے غسل ہو کر نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حضرت عمرو بن عاص کو فرمایا صلیت بالناس وانت جنوب، آپ نے جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھائی لوگوں کو. تو حضرت عمرو بن عاص نے 3 مرتبہ اس سوال کا جواب اس طرح فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے. آیت کون سی ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. تو یہ آیت میں نے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے. تو یہ آیت سمجھ کر میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھائی. میں نے کیا غلط کیا؟ تو جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوال کیا تو حضرت عمرو بن عاص نے یہی جواب فرمایا، یہی آیت بیان کی. دراصل صحابہ کو وہ سمجھا رہے تھے کہ میں نے کوئی غلط کام، میں نے اجتہاد سے کام لیا، اور میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، اس لیے میں نے تیمم کر کے نماز. تو پھر روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہنسا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. تو آپ کے تبسم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو اس کا
جواز عطا فرمایا. نماز لوٹانے کا بھی حکم نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو آپ نے نماز غلط پڑھائی یا نماز آپ کو لوٹانی ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر اس نماز کو بھی ہری جھنڈی دکھائی اور آپ حضرت عمرو بن عاص کے تیمم کو بھی ہری جھنڈی دکھائی کہ آپ نے اچھا کیا. دوسرا مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ دور نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ خود بھی کبھی کبھی اجتہاد سے کام لیتے تھے، تو یہ بھی اس سے مسئلہ نکلتا ہے. اجتہاد کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتا ہے تو وہ رسول کو برقرار رکھتے تو اس کی تصویر میں صحیح. کبھی وہ اجتہاد غلط بھی ہو سکتا تھا اور کبھی وہ صحیح بھی ہو سکتا تھا. تو اس لحاظ سے آج کے ایام میں جو سردی چلتے ہیں تو اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں اس میں؟ اب تیمم کب کر سکتے ہیں؟ جب کوئی اضطراری حالت ہو. جب کوئی اضطراری حالت ہے، یعنی پانی بہت ٹھنڈا ہے لیکن استعمال کرنا مشکل ہے، غسل کی حاجت پڑی، تو بعض لوگ ہم میں سے کیا کہتے ہیں کہ وہ مطلب باجماعت نماز بھی چھوڑتے ہیں، تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. باجماعت کی تو بات ہی نہیں ہے، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو بعد میں وہ 1 بجے 2 بجے وہ غسل کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں. لیکن عمرو بن عاص نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی رات میں اسی وقت فجر کے وقت انہوں نے تیمم کیا اور انہوں نے امامت کر کے نماز پڑھائی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی، یہ تو ٹھنڈے پانی کی بات ہو رہی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو ہم گیزر لگا دیتے ہیں، پانی بہت جم کے گرم ہو جاتا ہے اور اس کو ٹھنڈے پانی مہیا نہیں ہے، یعنی پانی گرم ہے مگر وہ جسم پہ نہیں ڈال پائے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جل جائے گا. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو یہ کنڈیشن آ جائے، یہ معاملہ آ جائے کہ پانی تو گرما گرم ہے مگر اس کے استعمال سے وہ قاصر ہے اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ مہیا نہیں ہو رہا ہے، یعنی کیونکہ اکثر کشمیر میں ہمارے نل جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں، کورا لگ جاتا ہے، پانی نہیں نکلتا ہے ان سے. تو اس حالت میں بھی وہ یہ اضطراری حالت ہے، اس میں وہ تیمم کر لے اور جب اس کو موقع ملے تو وہ غسل کر لے گا. اب کوئی مطلب وہ گنتی والی چیزیں نہیں ہیں. جب بھی کوئی پرابلم ہو جائے، جب بھی کوئی مشقت پیش آ جائے، سامنے آ جائے، اس وقت انسان تیمم کر سکتا ہے. لیکن وہ تیمم جو ہے وہ بندہ ہی جانے کہ میں نے تیمم کس بنا پر کیا ہے. تو مولانا صاحب، اب میرے ذہن میں ایک سوال یوں آ رہا ہے کہ جو آج کل جو حمام کا مسئلہ ہے اور ہر گھر میں حمام ہے تقریباً، اور مساجد میں بھی حمام ہے. جو مساجد والے حمام ہیں تو اس میں تو لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور جو گھریلو حمام ہیں تو ان میں تو مطلب معلوم ہے کہ ان میں وہ نہیں ہوتا ہے. اس حمام میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہے مولوی صاحب؟ چونکہ اصل میں ہم کشمیر میں رہتے ہیں تو اس کو چاہے وہ مسجد کی حمام ہو یا گھریلو حمام ہو تو کشمیری میں ہم اس کو حمام ہی کہتے ہیں. تو اکثر لوگ جو ہیں ہمارے کیونکہ حدیث میں جو 7 جگہوں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے ان میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں حمام بھی آتا ہے. تو کیونکہ عربی کا حمام جو ہے وہ ہم غسل خانہ لیتے ہیں، یعنی جہاں وضو وغیرہ یا نہایا جاتا ہے. اور پرانے زمانے میں ایک اور کو بھی حمام کہتے ہیں، جیسے یہاں آج کل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کئی گھر ایسے ہیں جہاں وہ پانی جو ہے جمع رہتا ہے، جس میں چاہے وہ اس میں گرم پانی رکھیں یا سرد پانی رکھیں. سرد ایام میں سرد پانی رہتا ہے، وہ ٹب جیسا رہتا ہے. تو اس اعتبار سے پرانے زمانے میں وہاں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹکور کرنا، یعنی گرم پانی کے ذریعے سے اپنے جسم کو اس میں رکھ کر وہ علاج، یعنی یونانی جس کو ہم تتے پانی جیسے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے پرانے زمانے میں بعض جگہوں پہ حمام وہاں اس میں نہایا بھی جاتا تھا اور اس میں گرم پانی میں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بنائی جاتی تھی. تو اصل میں عربی حمام اسی کو کہتے ہیں جہاں نہایا جائے، جہاں یعنی اپنے جسم کو گرمایا جائے بغیر کپڑے کے، یعنی پانی میں رہ کر اس میں اپنے آپ کو وہ یعنی وہاں رکھے، جیسے باتھنگ ٹب وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے عربی کا الفاظ جو ہے حمام، تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. مگر جو ہمارا حمام ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کہیں کوئی مسجد ایسی ہے جس میں ہم پوری مسجد میں ہی حمام لگا دیں، تو کیا ہم پھر وہاں بھی نماز پڑھنے سے منع کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. بہرحال جو حصہ حمام کا ہے
اصل میں وہ مسجد کا ہی حصہ ہے. یہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں حمام میں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حمام جو ہے مسجد کا حصہ نہیں ہے. اصل میں جو حمام کے ساتھ باتھ روم وغیرہ غسل خانے وغیرہ رہتے ہیں تو ان کو ہم حمام کہیں گے، اور غسل خانے کے باہر جو جگہ ہے اس کو حمام میں شمار نہیں کریں گے. اور اکثر لوگ جو ہیں ان میں غلط فہمی ہے، بلکہ حمام میں رہ کر وہ اپنے آپ کو مسجد میں ہی تصور کرے، اور حمام میں اگر بیٹھ کر وہ گرمی کر رہا ہے تو اپنے آپ کو وہ یہ سمجھے کہ وہ مسجد میں ہی بیٹھا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے. اور کیونکہ اکثر ہمارے جوان ہیں یا بزرگ بھی ہیں، اکثر وہ موبائل کے ساتھ یا ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ حمام میں کرتے رہتے ہیں، تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. اور بعض مساجد میں نے خود دیکھی ہیں، بعض مساجد جو ہیں جن میں حمام بہت بڑا ہے تو ان نے ایک سائڈ جو ہے باتھ روم میں جانے کا جگہ جو ہے وہ ان نے بند کی ہوئی ہے، وہاں جا سکتے ہیں، اور باقی جو ہے سرما میں وہ اسی حمام میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی سوچ لیں کہ حمام میں جو بیٹھ رہا ہے، جو انسان وہاں گرمی حاصل کر رہا ہے، تو اس کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد میں ہی سمجھے، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچے جو دنیاوی کلام ہے یا بیہودہ کلام جو ہیں وہ اس میں نہ کر پائے. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ حمام کو مسجد کی حیثیت حاصل ہے، خاص کر ان حماموں کو جو ہم کشمیری میں حمام بناتے ہیں. تو اسی طریقے سے گھریلو حمام ہیں تو ان کو بھی ہم میرے خیال میں وہی دیں گے جیسے باقی کمرے ہیں، تو اس حمام میں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ مطلب حمام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، لیکن وہی لوگ بعد میں جب کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے یا جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہی لوگ پھر اسی حمام میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب مطلب اس سے باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں یہاں نماز نہیں آئے گی. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ حمام کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسجد میں ہی ہیں، اور اس میں جو ہم بیہودہ باتیں، غیبت، چغلی اور موبائل گیمیں وغیرہ، تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا تو ان میں احتیاط کرنے کی ضرورت. یعنی جن چیزوں کو ہم مسجد میں کرنے سے گریز کریں گے ان چیزوں کو ہم حمام میں کرنے سے بھی گریز کریں، کیونکہ اس سے ہم بہت سے مسائل جو آج کل کشمیر میں اکثر بعض محلوں میں یہ بھی ہوا ہے کہ ان نے حمام ہی کو اٹھا دیا ہے، اور جب پوچھا گیا کہ آپ نے حمام کیوں بند کر دیا، کہا کہ اس میں یعنی لوگ جو ہیں فتنے کرتے ہیں، یعنی ایک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس اعتبار سے میں کہوں گا کہ یہ جو حمام ہے اس کو اس نظریے سے آپ جائیں کہ یہ مسجد کا حصہ ہی تصور کریں، اور جب انسان مسجد کا حصہ تصور کرے گا تو خود بخود ان چیزوں سے بچ جائے گا، چغلی یعنی ایک دوسرے کی باتیں کر. اور مولانا صاحب ان جیسے حالات میں جو حمام کی جو بہت بڑی اہمیت بھی ہے، ان جیسے حالات میں یعنی آپ دیکھیے ان مساجد میں جن میں حمام نہیں ہے تو ان میں، اور ان مساجد میں جن میں حمام، تو ان میں نماز کی اگرچہ آج کل بہت سارے ایسے وسائل ہیں جیسے یہ ہے اے سی وغیرہ ہے، اگرچہ وہ چیزیں ہیں لیکن حمام کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے تقریباً. اگر اے سی بھی لگاتے ہیں نا لیکن اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا ہے جو حمام میں ہوتا ہے. تو اب حمام کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اچھے انداز سے استعمال کرنا چاہیے اور جائز انداز میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو بہرحال چونکہ اس موسم کے اعتبار سے جو موسم سرما چل رہا ہے آج کل، تو آپ کے ساتھ گفت شنید ہوئی، تو اس موسم کے تناظر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ان معلومات کو لوگوں کے سامنے رکھا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم میں سے اس موسم میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف آنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایام جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہمیں روزے رکھنے کی، اور راتیں بہت لمبی ہیں، تو ان راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، ان کی رضا کی خاطر قیام اللیل کا اہتمام کریں. تو کیونکہ یہ ایک موقع ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، تو یہ غنیمت جان کر ہم ان مسائل کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں
پوری زندگی جو ہے ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس موضوع پہ گفت و شنید کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سننے والوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔